إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، عزیز ساتھیوں، یہ خطبہ جمعہ اصل دعوت و تبلیغ کا مرکز ہے اور یہ بہت کارآمد بھی ہے. یہ سنت رسول بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بڑی ذمہ داری سے یہاں سے گفتگو کی جاتی ہے اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ اس گفتگو کو تمام سامعین کو، مسلیان کو سننا ہوتا ہے. اتنا غور سے سننا ہوتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپ کسی بولتے ہوئے شخص کو روک اور ٹوک بھی نہیں سکتے. آپ اپنے سامنے چٹائی پر انگلیوں سے کھیل بھی نہیں سکتے. آپ ہمتن گوش ہو کر خطیب کی بات کو سنیں گے. آج کے اس خطبہ جمعہ میں میں نے آپ کے سامنے سورہ نساء کی آیت نمبر 7 کی تلاوت کی ہے. اس آیت کا تعلق ہر انسان سے ہے، ہر ماں باپ سے ہے، ہر مسلمان سے ہے، ہر لڑکی سے ہے، ہر لڑکے سے ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن کریم کے اندر کہ جب کوئی انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، انتقال فرما جاتا ہے، تو وہ اپنے پیچھے کچھ نہ کچھ چھوڑ کے جاتا ہے. مال بھی ہو سکتا ہے، جائیداد بھی ہو سکتی ہے، گھر مکان بھی ہو سکتا ہے، پروفٹ اور نفع بھی ہو سکتا ہے، گاڑی موٹر بھی ہو سکتے ہیں. بہت ساری چیزیں انسان چھوڑ کے جاتا ہے. اللہ فرما رہا زیادہ ہے تب بھی، تھوڑا ہے تب بھی اس کے بعد کے وارثین کو اس میں سے حق ملنا چاہیے، اور یہ اللہ کی طرف سے متعین کردہ، مقرر کردہ نظام ہے، سسٹم ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے
للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا۔ جب کوئی دنیا سے انسان چلا جائے تو مردوں کے لیے بھی متعین کردہ حصے ہیں، عورتوں کے لیے بھی متعین کردہ حصے ہیں۔ مما قل منہ او کثر، وہ حصے، وہ جائیداد، وہ دولت چاہے تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، نصیبا مفروضا، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بانٹے ہوئے حصے ہیں، متعین کردہ حصے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اسی بات کو قرآن کریم کی اسی صورت میں تھوڑا دو چار آیتوں کے بعد پھر سے ارشاد فرماتے ہوئے کہتا ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اللہ تعالیٰ تمہیں تاکیدی حکم دیتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں۔ آپ ذرا دیکھیے، اگر ہم کسی سے کہیں کہ تم اپنے بیٹے کا خیال رکھا کرو، اپنی بیٹی کا خیال رکھا کرو، اس کے حق حقوق دیا کرو، تو عین ممکن ہے وہ پلٹ کر ہمیں جواب یہ دے گا، بیٹی میری ہے، بیٹا میرا ہے، میں باپ اس کا ہوں، میں ماں اس کی ہوں، میں اس کے لیے زیادہ رحم دل ہوں گی یا پھر تم رحم دل ہوگے؟ تم کیوں ہماری بیٹی کے بارے میں، بیٹے کے بارے میں بول رہے ہو؟ کیونکہ واقعتاً ماں باپ ہی اپنے بچے کے تئیں سب سے زیادہ رحم دل ہو سکتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ ماں باپ سے کہہ رہا ہے اپنے اولاد کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس حکم کو قبول کرو، اللہ کی طرف سے یہ وصیت ہے۔ اس لیے مفسرین اعظام نے اس ٹکڑے سے یہ استنباط کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین دنیا میں ہر انسان کے لیے، مرد کے لیے، عورت کے لیے، اس کے ماں باپ سے زیادہ رحم دل ہے۔ تبھی تو اللہ تعالیٰ ماں باپ سے کہہ رہا ہے، اے میرے بندو، تمہیں عہدے اور مرتبے کے اعتبار سے میں نے ماں باپ بنایا ہے، تم اپنی اولاد کے تعلق سے انصاف سے کام لینا۔ اللہ کی طرف سے یہ حکم نامہ آیا، یہ تاکیدی حکم آیا، اس کو قبول کر لینا۔ کیا حکم ہے؟ للذکر مثل حظ الانثیین، بیٹی کو جتنا دو گے اس کا 2 گنا بیٹے کو دینا پڑے گا، یعنی کہ مذکر کے لیے جو حصہ ہے اس کا ہاف لڑکی کا حصہ ہوگا۔ یہ وراثت کی بات اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے۔ اس کے بعد پورا قانون وراثت اللہ تعالیٰ نے مختصراً آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے پوری لا اور پورا قانون سسٹم بتانے کے بعد آخر میں فرماتا ہے، یہ ہے قانون، یہ ہے سسٹم جو میں نے بتایا، اور یہ حصے ہیں، بیوی کا حصہ، شوہر کا حصہ، ماں کا حصہ، باپ کا حصہ، بیٹیوں کا حصہ، بہنوں کا حصہ، یہ لو، تمہارے سامنے سب کچھ بیان کر دیا گیا قرآن کریم کے اندر۔ اب آخر میں ہر قانون کے بعد یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس قانون کا اگر کوئی النگھن کرے، کوئی توڑے، تو اس کو سزا کیا ملنی چاہیے، اور کوئی اس کا پالن کرے تو اس کو انعام کیا ملنا چاہیے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے سمجھاتے ہوئے فرمایا، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے بنائے ہوئے قانون ہے۔ من یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذالک الفوز العظیم۔ یہ اللہ کے بنائے ہوئے قانون ہے، جو اللہ کی اطاعت کرے گا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے ایسی جنت کے اندر داخل فرمائیں گے جس کے نیچے سے طرح طرح کی نہریں جاری ہوں گی، اور یہی تو اصل کامیابی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انسان کو جنت میں مقام مل جائے، جگہ مل جائے، رہنے کا ٹھکانہ مل جائے۔ جو لوگ قانون کی پاسداری کریں گے، اس پہ عمل کریں گے، اس کے مطابق اپنے بیٹی اور بیٹیوں کو حصہ دیں گے، اپنی چھوڑی ہوئی جائیداد میں ان کو حقدار سمجھیں گے، ان کو یہ انعام دیا جائے گا۔ لیکن جو اس کے خلاف کریں گے، جو اپنی
من مرضی دنیا کے اندر اپنی جائیدادوں کو اپنے بیٹے اور بیٹیوں میں تقسیم کریں گے، مرنے کے بعد جو اپنے باپ کی چھوڑی ہوئی جائیداد کو پورا کا پورا ہڑپ جائیں گے، اپنی بہنوں کو نہیں دیں گے، یعنی کہ عورتوں کو حصے میں حصے دار نہیں سمجھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ جو اللہ کی نافرمانی کرے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا، اللہ کے بنائے ہوئے ان قانونوں کی دھجیاں اڑائے گا اور اس کے مطابق عمل نہیں کرے گا، اپنی مرضی کے مطابق جس بیٹے کو جتنا چاہے دے دے، جس بیٹی کو جتنا چاہے دے یا چھین لے اس کے حصے کو، جو قانون وراثت کی مخالفت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے جہنم کے اندر ڈالے گا، ایک لمبی مدت تک اس کو جہنم کے اندر رہنا پڑے گا اور رسوا کن عذاب اسے چکھنا پڑے گا۔ وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، ذلیل کر دینے والا، رسوا کر دینے والا عذاب اس کو دیا جائے گا، رسوا کر دینے والا عذاب۔ اللہ فرما رہا ہے جو لوگ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی جائیدادوں کو نہیں تقسیم کریں گے، باپ کی چھوڑی ہوئی جائیداد کو نہیں بانٹیں گے آپس میں، اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن ایسا عذاب دے گا جس سے وہ شرمسار ہو جائیں گے، بے عزت ہو جائیں گے، ذلیل ہو جائیں گے۔ اللہ فرما رہا شیم فل پنشمنٹ ان کو دیا جائے گا۔ کیا پنشمنٹ ہے؟ آپ ذرا دیکھیے، صحیح مسلم کی روایت ہے 2581، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اپنے صحابہ سے آپ نے پوچھا اے میرے صحابہ کرام، ہم لوگوں میں فقیر آدمی کون ہے، مفلس آدمی کون ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی، جس کے پاس دینار و درہم نہ ہو، پراپرٹی نہ ہو، مال و دولت نہ ہو، جس کی جیب خالی ہو، وہی مفلس ہے، وہی فقیر ہے، وہی غریب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میری امت کے اندر حقیقت میں فقیر آدمی کون ہے؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن ہوگا، میری امت کا ایک شخص آئے گا، میری امت کے لوگ آئیں گے جن کے پاس نیکیاں بھی ہوں گی، پہاڑوں کے برابر نے کیا، کسی کے پاس نمازوں کا ذخیرہ، زکوٰۃ کا ذخیرہ ہوگا، رمضان کے روزوں کا ذخیرہ ہوگا، کئی حج کیے ہوں گے، کئی عمرے کیے ہوں گے، ساری نیکیاں اس کے نام اعمال میں مندرج کر دی گئی ہوں گی، اللہ رب العالمین کے سامنے آئے گا، اس کے حق میں فیصلہ ہونے ہی والا ہوگا، اتنے میں جن لوگوں کو اس نے دنیا میں ستایا وہ سامنے آ جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی کو گالی دیا وہ سامنے آ جائے گا، اگر کسی کو تھپڑ مارا وہ سامنے آ جائے گا، کسی کا مال ناجائز طریقے سے کھایا تو وہ سامنے آ جائے گا، جس کے ساتھ جس طرح سے ظلم کیا ہوگا وہ سامنے آتے چلے جائیں گے۔ اے اللہ رب العالمین انصاف دلا دیجئے، انصاف کے لیے اللہ کو آواز دی جائے گی، اللہ تعالیٰ انصاف اس دن کرے گا، اس دن کوئی مال و دولت واپس نہ کی جائے گی، وہاں کسی کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، ہر انسان ننگا دڑنگا بغیر کپڑے کے میدان محشر میں کھڑا ہوگا۔ میرے محبوب ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ انصاف کرے گا، کسی بھی ظالم کو اللہ بخشے گا نہیں اور کسی بھی مظلوم کو بے سہارا چھوڑا نہیں جائے گا۔ رب العالمین ارشاد فرمائے گا اے میرے فرشتوں، اس آدمی کے پاس نماز، روزے، زکوٰۃ، صدقات و خیرات کے جو بھی اس کے پاس نیکیوں کی یہ بھنڈار و خزانے موجود ہے، نیکیاں نکالو اس کی اور اس کے مظلوموں کو دیتے چلے جاؤ۔ کسی کو گالی دی اسے نیکی دی جائے بدلے میں، کسی کی زمین جائیداد ماری اس کو نیکی دے دی جائے بدلے میں، نیکیاں اٹھا کر دی جائیں گی۔ اللہ کے حبیب آگے ارشاد فرماتے ہیں ایک مرحلہ یہ آئے گا نماز کی نیکیاں ختم، روزے کی نیکیاں ختم، صدقات و خیرات کی نیکیاں ختم، عمرے اور حج کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اب نیکیاں ہی نہیں بچی، لیکن ابھی بھی لائن میں کئی لوگ کھڑے ہیں کیونکہ زبان بے لگام تھی، گالیاں دینے والا تھا، عیب جوئی کرنے والا تھا، غیبت کرنے والا تھا، لوگوں کا مال ہڑپ کے کھانے والا تھا۔ اے اللہ ہمیں بھی انصاف چاہیے۔ پھر اللہ ارشاد فرمائے گا اے میرے فرشتوں، اس کے نام اعمال میں کچھ گناہ بھی ہوں گے،
ان گناہوں کو اٹھاؤ اور ان لوگ اس آدمی کے کھاتے میں ڈال دو، یعنی کہ جو مظلوموں کے گناہ ہیں ان مظلوموں کے گناہ کو اٹھا کر اس کے آدمی کے سر پہ ڈال دیا جائے گا۔ آیا تھا تب نیکیاں اس کے پاس زیادہ تھیں، اب حالت یہ بن گئی کہ گناہ زیادہ ہو گئے، فیصلہ کر دیا گیا کہ اب اس کو جہنم کے اندر ڈالا جائے، گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ منظر قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ سب جانتے ہوں گے۔ اب ذرا سنو میرے بھائیوں، دردناک عذاب، ذلیل کر دینے والا عذاب کون سا عذاب ہوگا؟ جو وراثت کے مال کو قانون کے مطابق، اسلام کے مطابق نہیں بانٹتے ہیں۔ ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچو، باپ ہے، بھائی ہے، نیکیاں لے کر کھڑا ہوا ہے، نیکیاں اس کے پاس موجود ہے، لیکن اس کے مظلومین جو سامنے انصاف کے لیے اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، ان میں اس کی بہن بھی آ جائے، اس کی ماں بھی آ جائے، اس کے باپ کی بہنیں بھی آ جائیں اور اللہ سے گہار لگائیں، اے میرے مولا، یہ میرا بھائی میرے باپ کی چھوڑی ہوئی جائیداد میں سے میرا حصہ غلب کے گیا، کھا گیا، اے اللہ اس نے مجھے کچھ بھی نہ دیا، دنیا کے چکر میں جہیز کا مال دے کر مجھے بے وقوف بنا دیا، اے اللہ مجھے ذرا ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، نہ جائیداد سے خاموش رہنے کے لیے کہا گیا، اے اللہ مجھے کچھ نہ دیا گیا، کھایا تو میرا حصہ ہے، میرے پروردگار مجھے انصاف دلائیے۔ میرے بھائیوں ذرا سوچو، ایک بہن اپنے بھائی کے نیکیوں میں سے حصہ پا جائے گی، وہاں لے کر جائے گی، باپ نے بےمانی اگر کرائی ہوگی تو باپ کی نیکیاں بیٹیاں لے کر چلی جائیں گی۔ اس سے زیادہ رسوا کن عذاب کیا ہوگا کہ آپ کٹ گھرے میں کھڑے ہو اور آپ کی بیٹی اور آپ کی بہن، آپ کے گھر کے رشتہ دار سامنے کھڑے ہو کے آپ سے بدلہ مانگ رہے ہو، دینے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں باقی بچے گا، کیونکہ قرآن تو کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ کچھ بھی نہیں ہوگا، چہرہ دیکھ کے لوگ بھاگ رہے ہوں گے، ہر آدمی اپنی پریشانی میں پڑا ہوگا، بدن پہ کپڑے ہی نہیں، کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں، انسان کو اپنا ہی خیال نہ ہوگا، ایسے میں کوئی کسی کے لیے کالے کے جائے گا، نیکیاں ہی بچیں گی، نیکیاں اٹھا اٹھا کے دے دی جائیں گی، انسان جہنم میں چلا جائے گا۔ اس سے زیادہ ذلیل کر دینے والا عذاب کیا ہے کہ کٹگرے میں آپ ہو اور آپ سے اپنا بدلہ لینے کے لیے آپ کی بہن ہو، آپ کی مائیں کھڑی ہوں، آپ کے گھر کی عورتیں کھڑی ہوں۔ اللہ نے فرمایا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، they will suffer shameful punishment، رسوا کر دینے والا عذاب دیا جائے گا۔ کن کو؟ جو جائیدادیں ہڑپ کر کھا جاتے ہیں، چاہے بہنوں کی کھائے ہوں یا یتیموں کی کھائے ہوں یا ماؤں کی یا کسی کی جائیداد زبردستی اگر ہڑپی ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے رسوا کن عذاب دیا جائے گا۔ آپ کو پتا ہے ایک بار ایک صحابی نعمان ابن ثابت، صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے 2587 نمبر پہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میاں بیوی پہنچتے ہیں۔ ہوا یہ تھا کہ شوہر نے اپنے ایک بیٹے کو تحفہ دیا، گفٹ دیا۔ تحفہ کیا تھا؟ بعض روایات میں آتا کہ اونٹ سواری، جیسے آج کے زمانے میں کہہ سکتے ہیں کسی کے 4 بیٹے ہیں، 5 بیٹے، ایک بیٹے کو بائک خرید کر باپ گفٹ میں دے دے۔ اب ماں ہے، ماں کہتی ہے نہیں، باقی کو آپ نے نہیں دیا ہے، چلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جایا گیا، اللہ کے نبی کے پاس جا کر سوال رکھا گیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے ایک بیٹے کو یہ گفٹ دے رکھی ہے اور میری بیوی اعتراض کرتی ہے، آپ کے پاس آئے ہیں گواہ بنانے کے لیے، آپ گواہ بن جائیے۔ اللہ کے نبی کا سوال سنو میرے بھائیوں، اور آج جو لوگ بھی اپنے بیٹوں کے درمیان ناانصافی کرتے ہیں وہ لوگ غور سے سنیں، اللہ کے نبی کا سوال کیا تھا۔ پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا الک ولد سوا، کیا تمہارے پاس اس بیٹے کے علاوہ کوئی اور اولاد ہے؟ آپ نے صرف ایک کو گفٹ اور تحفہ دیا، ہدیہ دیا، باقی کو بھی آپ نے نہیں دیا، کیا اس کے علاوہ کوئی تمہارے پاس اولاد ہے کہ نہیں؟ فرمایا اللہ کے نبی اولاد ہے۔
اللہ کے نبی کا اگلا ارشاد سنو، ایسرک ان یکونوا معک سواء فی البر واللطف، کیا تمہیں اس بات سے خوشی ہوگی کہ تمہاری ساری کی ساری اولاد تمہارے لیے خدمت کا کام کرے، تمہارے لیے نیکی اور اچھائی اور بھلائی کا کام کرے؟ چاہتے ہو نا کہ سب تمہارے بڑھاپے میں کام آئیں؟ فرمایا ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سب لوگ میری خدمت کریں، سب میری بات مانیں، فرما برداری کریں، یہ میں چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تحفہ اور گفٹ ہدیہ صرف ایک کو کیوں دیا؟ فرمایا کہ جیسے ان کے اوپر واجب ہے کہ تمہاری فرما برداری کریں، ایسے باپ پر فرض ہے اور واجب ہے کہ اپنے اولاد کے درمیان انصاف کرے۔ اور آپ نے ڈانٹنا شروع کیا اور آپ نے ارشاد فرمایا لا تشہدنی علی جور ولا اشہد علی جور، میں کسی بھی ظلم پر گواہ نہیں بنا کرتا۔ آج بہت سارے لوگ جھوٹے مقدمات میں گواہی دینے چلے جاتے ہیں، دوستی یاری میں۔ نبی فرما رہے ہیں میں جھوٹ پر گواہ نہیں بنتا، مجھے جھوٹ اور ظلم پر گواہ نہ بناؤ۔ آپ نے فرمایا فرجعوا، جو اپنے بیٹے کو تم نے تحفہ دے رکھا ہے، جو تم نے ان کو انعام دے رکھا ہے، وہ تحفہ تم واپس لے لو۔ غلطی کیا ہے کہ تم نے صرف ایک کو دیا، باقی کو نہیں دیا۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں فاتقوا اللہ وعدلوا بین اولادکم، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو اور اپنے اولاد کے درمیان انصاف کرو۔ 4 بیٹے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، زندگی میں اگر باپ اپنے کسی ایک بیٹے کو یا بیٹی کو کچھ دے رہا ہے تو باقی بچوں کو بھی دینا فرض ہے، انصاف کرنا ہوگا۔ زندگی میں باپ، جو بعض لوگ اپنی جائیدادیں تقسیم کر جاتے، اس میں بیٹیاں بھی بیٹوں کے برابر بالکل ہوتی ہیں، ذرہ برابر کم نہیں ہوتا ہے۔ وہ وراثت کہا ہی نہیں جاتا، وراثت مرنے کے بعد بڑھتی ہے، زندگی میں نہیں بڑھتی ہے۔ جو باپ یہ چالاکی کرتے ہیں اور یہ مینٹالٹی رکھتے ہیں کہ زندگی میں ہی اپنے بچوں کے درمیان جائیداد بانٹ دو تاکہ میرے مرنے کے بعد لڑائی نہ ہو، اور وہاں پر قانون وراثت لگاتے ہیں، بیٹی کو آدھا دیا، بیٹے کو ڈبل دیا، یہ جائز ہی نہیں ہے، حرام ہے۔ یہ بیٹی کا حق مارا گیا کیونکہ باپ کے جیتے جی اس کو مال وراثت کہا ہی نہیں جاتا، وہ ہدیے کا مال ہوتا ہے، اس میں بیٹا بھی برابر ہے، بیٹی بھی برابر ہے۔ اگر 100 آپ نے بیٹے کو دیا تو بیٹی کو بھی 100 دینا ہی پڑے گا۔ وہ مرنے کے بعد جو جائیداد بچتی اس کو مال وراثت کہتے ہیں، اس میں اللہ نے فرمایا ہے کہ بیٹے کو ڈبل ملے گا، بیٹی کو سنگل ملے گا، لیکن زندگی میں برابر۔ یہ اللہ رب العالمین کا قانون ہے، یہ نبی کا فرمان ہے۔ اس کی مخالفت آج ہمارے سماج میں ہوتی کی نہیں ہوتی؟ عذاب کیا ہے؟ وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، رسوا کر دینے والا عذاب، دردناک عذاب دیا جائے گا، جہنم میں ڈالنے کی دھمکی اللہ رب العالمین نے دی ہے۔ آپ کو معلوم ہے آج ہمارے بر صغیر کے اندر، ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ جائیداد کی دروازے سے ٹھوکر کھانے والے اگر کوئی ہیں تو ہماری ماں اور بہنیں ہیں، بیٹیاں ہماری ہیں، ان کو نہیں ملتا کچھ۔ ہم اور آپ ہیں الحمدللہ، اچھے ہیں، نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، لیکن اس معاملے میں ڈھیلے ہیں۔ اللہ فرماتا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں داخل ہو، مکمل طریقے سے داخل ہو۔ یہ کون سی بات ہوئی کہ ہم توحید پرست ہیں، سنت کے ماننے والے ہیں، نماز قاعدے سے پڑھتے ہیں، لیکن جائیداد کے معاملے میں بے ایمان نکل گئے، چور نکل گئے، ظلم کرنے والے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ظلم ہے، یہ 1 کو دیا، 3 کو، 2 کو نہیں دیا، یہ ظلم ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ باپ ظالم ہو جاتا ہے جو اپنے اولاد کے درمیان انصاف نہیں کرتا ہے اور اپنی جائیداد کو صحیح سے تقسیم کرنے کی وصیت اور نصیحت نہیں کرتا ہے۔ آپ کو پتا ہے قرآن کریم کی آیت سورہ نساء کی آیت نمبر 12 جس میں اللہ نے یہ فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے اپنی اولاد کے بارے میں کہ قاعدے سے، قانون کے مطابق ان کو حصے داری کے معاملے میں سمجھایا کرو، دیا کرو۔ یہ آیت اتری کب تھی؟ سنن ترمذی کے اندر 2092 پر ایک روایت ہے، ایک عورت ہے جس کا شوہر ایک جنگ میں شہید ہو چکا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ احد میں وہ گئے تھے، شہید ہو گئے۔ ان کی 2 بیٹیاں ہیں جو اب یتیم ہو چکی ہیں، ایک بیوہ عورت، ساتھ میں 2 یتیم بچیاں، 3 ہو گئیں، بیوہ ہے، 2 یتیم بچیاں ہیں۔ اب جب بھائی شہید ہو گیا
تو بھائی نے اپنے مرے ہوئے بھائی کی جائیداد پہ قبضہ کر لیا، سگے بھائی نے قبضہ کر لیا۔ اب عورت بیوہ ہے، مظلوم ہو گئی، جو اس کے شوہر کی جائیداد اسے ملنے والی تھی اس کے سگے دیور نے قبضہ کر لیا۔ وہ 2 یتیم بچیاں جو اس کو اپنے شہید باپ سے ملنے والی تھیں اس کے سگے چچا نے قبضہ کر لیا۔ وہ عورت اپنے 2 یتیم بچیوں کو لے کر دربار رسالت میں تشریف لاتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں آتی ہے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی اپنی 2 یتیم بیٹیوں کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئی اور کہنے لگی، اللہ کے نبی آپ جانتے میرے شوہر کو، آپ کے ساتھ غزوہ احد میں شریک ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں شہادت دے دی، آپ ان کو جانتے ہیں۔ انٹروڈکشن دیا، تعارف دیا، بتایا کہ کس کی بیوی ہوں۔ اے اللہ کے نبی یہ انہی کی 2 بیٹیاں ہیں جو اب یتیم ہو چکی، میں بیوہ ہو چکی ہوں۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّ عَمَّهُمَا أَخَذَ مَالَهُمَا، ان دونوں یتیم بچیوں کے چچا نے ان دونوں کے مال کو قبضہ کر لیا ہے۔ اے اللہ کے نبی ایک بیوہ 2 یتیم بچیوں کے مال کو ان کے چچا نے ہڑپ لیا ہے، فیصلہ فرما دیے۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی اگر مال نہ ہو تو شادیاں بھی نہیں ہوتی ہیں، انصاف کریے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی کوئی جواب نہیں دیتے، کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس معاملے میں فیصلہ فرمائے گا، اور آپ خاموش ہو جاتے ہیں۔ کیا کیا جائے؟ سگے بھائی کی جائیداد کو سگے بھائی نے قبضہ کیا ہوا ہے کیونکہ وہ وفات پا گیا۔ مقدمہ لے کر کون آیا تھا؟ ایک بیوہ، 2 یتیم بچیاں، 3 کی تینوں عورت ہیں۔ معلوم یہ ہوا اپنی اسلامی شریعت میں وراثت کا قانون جو آ رہا ہے، قرآن کریم کی جو آیتیں اتر رہی ہیں، وہ کس کے مقدمے کو حل کرنے کے لیے؟ 3 عورتوں کے مقدمے کو حل کرنے کے لیے۔ اس میں مرد نہیں ہے، قبضہ مرد نے کیا تھا، مظلوم 3 عورتیں تھیں۔ سوال رکھ دیا، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ فیصلہ فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین نے جبرائیل امین کو بھیجا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی آیتیں، سورہ نساء کی آیتیں اترنی شروع ہو گئیں۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اللہ رب العالمین قانون وراثت کو بیان کرتا ہے اور انصاف کے ساتھ اس کو تقسیم کرنے کا تاکیدی حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر قرآن کی آیتیں اتاری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیوہ عورت کو پھر بلایا، 2 یتیم بچیوں کو سامنے بلایا، اور اس کے چچا جس نے مال پہ قبضہ کر لیا تھا اس کو بھی بلایا۔ اب اللہ کے نبی فیصلہ فرما رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اعطِ ابنتي سعد الثلثين واعطِ امهما الثمن وما بقي فهو لك۔ یہ قانون اللہ کے نبی نے پاس کیا اور آپ فیصلہ فرما رہے۔ کیا فرما رہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی اس کے باپ نے تمہارے بھائی نے جائیداد چھوڑی ہے وہ تو دنیا سے چلے گئے، شہید ہو گئے، دنیا سے رحلت فرما گئے، جو بھی جائیداد چھوڑی ہے اس کو 24 حصوں میں تقسیم کرو، 24 حصے اس کے بناؤ، 24 حصے تقسیم کرو، 16 حصے ان بیٹیوں کو دے دو، اس کی بیٹیوں کو دے دو، اپنی بھتیجیوں کو دے دو، یعنی 8 حصہ دونوں کا، 16 حصے ان بچیوں کو دے دو، اور 3 حصہ اس کی ماں کو دے دو، جو اس کے بعد بچے گا وہ تمہارا ہو جائے گا۔ 24 حصے، 16 حصے ان 2 یتیم بچیوں کے، اور 3 حصہ اس کی ماں کا، 16 3 19، اور 5 حصے باقی بچے کا اب یہ جو بچا ہے یہ تمہارا کیونکہ تم اس کے سگے بھائی ہو۔ یہ انصاف اللہ کے نبی نے کیا، یہ اللہ رب العالمین کے قانون کے مطابق آپ نے فیصلہ فرما دیا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، دیکھیے بھائی نے پورا قبضہ کیا تھا، نبی کریم نے 3 عورتوں کو 24 میں سے 19 حصہ دلا دیا۔ اس کو آپ یوں سمجھے 24 لاکھ روپے ہو تو 16 لاکھ ان بیٹیوں کو مل جائیں گے، 3 لاکھ اس کی ماں کو ملے گا،
اور 5 لاکھ اس بھائی کو ملے گا جو 24 کا 24 پورا ہڑپ چکا تھا۔ یہ اسلام ہے، یہ قانون ہے۔ 24 میں سے 19 لاکھ روپے صرف عورتوں میں تقسیم کر دیے گئے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت تھی۔ معلوم یہ ہوا کہ ہمارے اور آپ کے دین میں، اسلام میں، قرآن کریم کی جو آیتیں اتری تھیں وراثت کے معاملے میں، یہ لڑکیوں کو دلانے کے لیے آئی تھیں، عورتوں کا حق دلانے کے لیے اتاری گئی تھیں۔ آج پھر سے زمانے جاہلیت کی دلدل میں ہم جا چکے، پھر سے وہی گناہ کر رہے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام لانے سے پہلے دنیا کے لوگ کیا کرتے تھے کہ اپنی جائیداد میں نہ تو عورت کو حصہ دیتے تھے اور نہ ہی چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیا کرتے تھے۔ آج پھر سے ہم وہی کرنے لگے۔ آج ہمارے گھروں میں بھی بیٹیوں کو دینے کا رواج نہیں ہے۔ ہاں صاحب جہیز دے دیا ہے، 1 تولے سونے بنوا دیے، بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ باقی جائیداد خوشی خوشی بیٹے ہڑپ جا رہے ہیں، بھائی لوگ کھائے جا رہے ہیں۔ آپ ذرا دیکھیں نبی فیصلہ کیسے فرمائے۔ اچھا عذاب کیا ہے؟ کسی کا حق آپ اگر کھائیں، چاہے وراثت کا حق ہو یا پڑوسی کی جائیداد پہ قبضہ کر رہے ہو، کسی کی بھی بے ایمانی اگر زمین جائیداد کی آپ کرتے ہیں، سزا کیا ملنے والی ہے؟ آئیے اس پہ بھی ایک حدیث سن لیجئے۔ صحیح مسلم میں کتاب المساقات 1610 1610 ایک روایت ہے، سعید ابن زید ابن عمرو ابن نفیل، ان کی لڑائی ایک عورت سے ہو گئی جس کا نام اروا تھا۔ اروا نامی عورت نے ان کے اوپر الزام لگا دیا کہ یہ ہماری زمین جائیداد پہ قبضہ کر رہے ہیں، ہماری زمین پہ قبضہ کر رہے ہیں، اور یہ پاک صاف تھے، ان کے اوپر الزام لگایا گیا تھا۔ اب انہوں نے عدالت میں جانے کی سوچی، عدالت میں پہنچ گئے، جج کے سامنے بیان دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ میں کیسے کسی کی جائیداد پہ قبضہ کر سکتا ہوں جبکہ مجھے معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا من اخذ شبرا من الارض ظلما طوقه یوم القیامت من 7 ارضین، جس نے زمین میں سے کسی کا ایک بالشت بھی قبضہ کر لیا ہے، 7 زمین کا طوق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ آج کسی کا ظلم کر کے اگر میں نے اتنا بھی قبضہ کر لیا ہے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 7 زمین کا طوق بنا کر اس کے گلے میں اس کو ڈالے گا اور سزا دے گا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث پاک سنی ہے، اس کو جاننے کے بعد میں کیسے مخالفت کر سکتا ہوں، میں کیسے کسی عورت اور کسی انسان کی جائیداد پہ قبضہ کر سکتا ہوں۔ اللہ کے نبی کی حدیث، کہا میں یہ حدیث جانتا ہوں، میں یہ کام کیسے کروں گا؟ لیکن عورت نے الزام لگائی، انہوں نے دعا کر دی، اللہم ان کانت کاذبۃ فاعمی بصرها واجعل قبرها فی دارها، اے اللہ اگر یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے تو رب العالمین اس کی آنکھوں کی بصارت کو چھین لے، اسے اندھا بنا دے اور اس کے گھر ہی کو اس کی قبر بنا دے۔ بد دعا دے دی۔ آج بھی ہم اور آپ بہت سارے لوگوں کی جائیداد پر ناجائز نظریں جمائے بیٹھے مقدمے پہ مقدمے لڑتے جا رہے ہیں، اور مقدمے میں جیت گئے تو کہتے میرا ہی تھا، میرا ہی تھا۔ مقدمے میں اگر آپ جیت بھی گئے وکیل کی شرارت اور جھوٹ کی وجہ سے، تو مقدمے میں دنیا میں جیت جانا یہ آپ کے حق والا ہونے کی گواہی نہیں ہے۔ میرے نبی خود اپنی زبان سے کہا کرتے تھے، لوگوں میرے پاس تم اپنے جھگڑے لے کر آتے ہو اور اپنے اپنے مسئلے کی وکالت خود کرتے، خود تم بولتے ہو، خود اپنی بات رکھتے ہو، میں تم لوگوں کی باتیں سنتا ہوں، ہو سکتا ہے تم میں کوئی بولنے میں ماہر ہو، میں اس کی بات سن کے فیصلہ اس کے حق میں کر دوں، جبکہ وہ حق والا نہیں ہے، وہ ناحق پہ۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں اگر کسی کے ساتھ ایسا ہو جائے، اس کا تھا نہیں لیکن میں نے اس کی چرب زبانی کی وجہ سے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا، تو نہ لیا کرے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ کرنے کے بعد بھی اس کے لیے وہ حلال نہیں ہوگا، جہنم کا انگارہ کھائے گا وہ۔ جب نبی فیصلہ کر دیں اور فیصلے میں ایسا ہو جائے
کہ ناحق کو حق مل جائے اس کی چرب زبانی کی وجہ سے، وہ اس کے لیے حلال۔ آج کے کورٹ سے اگر فیصلہ ہو جائے تو آپ کہتے ہو میں تو مقدمہ جیت گیا، میں تو کیس جیت گیا، اب میرا ہو گیا۔ نہیں، وہ حلال نہیں ہو سکتا، وہ آپ کے لیے حرام ہے، قیامت تک حرام رہے گا۔ حدیث سنائی صحابی رسول اللہ بد دعا کر دیا، اے اللہ یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے، میرے اوپر الزام لگا رہی ہے، اور اگر سچ میں یہ اگر جھوٹی ہے اللہ تعالیٰ دنیا والوں کو دکھا دے، اس کے اوپر عذاب نازل فرما دے، اس کو انڈا بنا دے اور اس کے گھر کو اس کی قبر بنا دے۔ اس عورت کے بڑھاپے میں لوگوں نے دیکھا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا قبول بھی ہو گئی۔ راوی بیان کرتے ہیں پھر ہم لوگوں نے دیکھا اپنی انہی آنکھوں سے وہ عورت جب بوڑھی ہو گئی، اس کی آنکھوں کی بصارت چلی گئی، اب وہ اندھی ہو گئی، دیکھنا اس کے آتا نہیں، ٹیک لگا لگا کے دیواروں سے چل رہی ہے، کبھی کسی لکڑی کے سہارے سے چل رہی ہے۔ آنکھ کی بینائی رب العالمین نے چھین لی، کیونکہ کسی مظلوم کے اوپر اس نے الزام لگایا تھا، اس کے دل سے، سچے دل سے یہ بد دعا نکل گئی۔ اے اللہ دنیا میں تو انصاف فرما دے، سچ اور جھوٹ کا فیصلہ فرما دے، اور طریقہ یہ اختیار کر اے میرے مولا اس کی بینائی کو چھین لے، میرے اوپر الزام لگایا ہے۔ بینائی چھین لی، اندھی بن گئی، دیواروں کے سہارے سے چل رہی ہے۔ گھر کے اندر پہلے زمانے میں کنواں بھی ہوا کرتا تھا پانی پینے کے لیے، وہ پانی کے لیے یا کسی اور غرض سے اپنے گھر ہی میں چل رہی تھی، اپنے ہی گھر کے کنویں میں گر کے مر جاتی ہے۔ دوسری بد دعا بھی قبول ہو گئی، وَاجْعَلْ قَبْرَهَا فِي دَارِهَا، اے اللہ اس نے جھوٹے میرے اوپر الزام لگائے، اس کے گھر کو اس کی قبر بنا دے۔ اللہ نے یہ بد دعا بھی قبول فرما لی۔ اپنے ہی گھر میں عورت ڈوب کے مر گئی، کنویں میں گر کے مر گئی، اندھی ہو کے مر گئی۔ معلوم کیا ہوا؟ یہ دنیا ہے، دنیا دار العمل ہے، دار الجزا نہیں ہے۔ یہاں عمل کرنا ہے، فیصلہ تو بعد میں ہونا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ حق حقوق کے معاملے میں دنیا ہی میں فیصلہ کر رہا ہے۔ اب بتاؤ اس زمانے میں جتنے بھی لوگ اس کیس کو جان رہے ہوں گے، جب انہوں نے یہ سنا ہوگا کہ سعید ابن زید کا معاملہ اس عورت کے ساتھ چلا اور مقدمہ ہوا، کیس ہوا، کیس عدالت میں گیا، انہوں نے یہ بد دعا دے دی، اور اس کے بعد اس عورت کے اوپر وہ بد دعا قبول ہو گئی، اور اس طرح کے موت سے وہ دوچار ہوئی ہوگی، کیا اس عورت کی بے عزتی نہیں ہوئی؟ ابھی اس زمانے میں ہم وہ واقعہ پڑھتے ہیں صحیح مسلم کے حوالے سے، آپ کو میں سنا رہا ہوں، ہمیں اور آپ کو معلوم چل رہا ہے کہ ایک عورت دنیا میں رسوا ہو گئی، ذلیل ہو گئی، شیمفل پنشمنٹ اس کو مل گیا۔ میرے بھائیو وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، جو رب نے فرمایا ہے یہ آخرت کے بارے میں، دنیا کے بارے میں نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی سزا دے رہا ہے۔ حق حقوق کا معاملہ ہے میرے بھائیو، یاد رکھو، بہنوں کا حق نہ مارو، بیٹیوں کا حق نہ مارو، عورتوں کے حقوق نہ مارو۔ یہ زمانے جاہلیت میں ظالم و جابر انسان کیا کرتے تھے کہ عورتوں کے حقوق مارتے تھے۔ ہمارا اور آپ کا اسلام تو آیا ہی تھا عورت کو حقوق دلانے کے لیے۔ آج بڑی چالاکی سے معاف کروایا جاتا ہے کہ بہن معاف کر دے، بیٹیاں معاف کر دے۔ نہیں میرے بھائیوں، چالاکی نہ کرو، اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ اگر اس کے دل میں کسک رہ گئی، اس بیٹی نے اور بہن نے جبراً آپ کے ظلم سے ڈر کر، آج تو لڑکیوں کو ڈروایا جاتا ہے، بھابیاں ڈراتی ہیں، بھائی نہیں بولتا ہے، بھابیاں ڈراتی ہیں، اگر اس نے جائیداد میں حق مانگا تو آج کے بعد سے مائکے کا دروازہ اس کے لیے بند کر دیا جائے گا۔ پھر عید میں جو ایک آدھ جوڑے کپڑے مل جایا کرتے ہیں، عیدی مل جایا کرتی ہے، وہ بھی بھابھی کے گھر سے اب بند ہو جاتا ہے، بہن کو وہ بھی نہیں ملتا۔ کیوں؟ جائیداد میں حصہ مانگ لیا ہے۔ مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ رب نے دیا، نصیبم مفروضہ۔ آپ قرآن پڑھو تو نصیبم مفروضہ کا مطلب کیا ہے؟ نصیبم مفروضہ کا مطلب ہے یہ اللہ نے مقرر کر دیا ہے کہ بیٹی کو اتنا دینا ہے، بہن کو اتنا دینا ہے۔ وہ مانگنے کی ضرورت پڑے کہ ہاں لاؤ مجھے میرا حصہ دے دو، ہاں مانگنا۔ اگر بھائی ظالم ہے، نہیں دے رہا ہے، بیٹی مانگے، نہیں دے رہا ہے مقدمہ کرے، کورٹ کے ذریعے سے لے، یہ اس کا حق ہے۔ اگر وہ معاف کر دے اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے، وہ الگ چیز ہے، وہ آپ کے لیے حلال ہو جائے گا۔
لیکن میرے بھائیوں کبھی یہ نہیں دیکھا گیا کہ کسی بھائی نے اپنا حصہ معاف کر دیا ہو کہ ہاں بھائی مجھے نہیں چاہیے تم لے لو. ہمیشہ بہنیں ہی کیوں معاف کر رہی ہیں؟ کوئی نہ کوئی سوشل پریشر تو ضرور ہے. پریشر کیا ہے؟ پریشر یہ ہے کہ جہیز میری شادی میں دیا گیا تھا، بہن بھی سوچ رہی ہے جہیز مل گیا تھا کیسے مانگ لوں، کیسے میں اپنا حصہ طلب کر لوں. باپ بھی دبا رہا ہے بیٹیوں کو، مت مانگنا، تمہارے بھائیوں نے بڑا خرچہ کیا ہے تمہارے اوپر. خرچہ تو ذمہ داری اللہ نے تمہارے اوپر دے رکھی تھی نا، باپ بنایا تھا اللہ تعالیٰ نے، تو ذمہ داری بھی دی تھی کہ بیٹیوں کی پرورش کرو. اب ہمارے نبی نے خوشخبری بھی دی تھی، من آل جاریتین، 2 بیٹیوں کی، 1 بیٹیوں کی، 3 کی، جتنی بھی اللہ عطا فرمائے گا پرورش کرو گے، حق حقوق ادا کرو گے، جنت ملے گی. جہنم سے یہ آڑ بن جائیں گی لڑکیاں، یہ بشارت بھی تو ملی تھی، ذمہ داری اسی لیے تو دی گئی تھی. اب اس کے بعد جب وہ بیٹیاں بڑی ہو گئیں، شادی بیاہ کر کے اپنے گھر میں چلی گئیں، تو اپنے بچوں سے، بیٹوں سے چالاکی سے کہتے ہیں مت دینا. بیٹیوں کو بھی پریشر بنایا جاتا، مت مانگنا، بہویں الگ سے پریشر. یہ ہمارے سماج کی حقیقت. اسلام کسی اور راستے کی طرف لے جا رہا ہے، وہ اور کچھ کہہ رہا ہے، ہم اور آپ کچھ اور کر رہے ہیں. اور اس پہ بھی ہمارے اور آپ کی خوش فہمی کیا ہے؟ ہم پکے مسلمان ہیں، ہم نے کسی کا کچھ کھایا نہیں ہے، کھایا ہے. اور یاد نہ آئے تو جاؤ آج اپنے اپنے گھروں میں غور کرو کس کس رشتہ دار کا، اور وہ بھی یہ سب سگے رشتہ دار ہیں. وراثت میں حصہ سگے رشتہ داروں کو ملتا ہے، وہ سب سگے ہیں جو لوگ وراثت میں حصہ پا رہے ہیں، انہی لوگوں کا ہم نے اور آپ نے مارا ہے. اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن حساب لے گا. میرے بھائیوں حقوق العباد ہے یہ. آپ نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ وہاں کچھ نہیں ہوگا، آپ کی جیب میں 1 روپیہ بھی نہیں ہوگا. جیب ہی نہیں ہوگی، روپیہ کہاں سے آئے گا؟ کیا ملے گا بدلے میں؟ صرف نیکیاں. اور ایک ایک نیکی کی کیا قیمت ہے آپ ذرا قرآن سے پوچھو. ایک ایک نیکی، آپ ترازو والا میزان اپنے تصور میں لائیے. اگر 51 نیکیاں آپ کے پاس ہیں، 49 آپ کے پاس گناہ، تو آپ جنتی ہیں. ان گناہوں میں شرک نہ ہو. اور اگر اتفاق سے ایسا ہو جائے کہ 51 آپ کے پاس گناہ ہو، 49 آپ کے پاس نیکیاں ہوں، تو آپ جہنم میں جائیں گے. ایک نیکی کی ویلیو سمجھ رہے ہیں؟ اس موقع پر بیٹی اور بہن سامنے آئے، اللہ میرا حصہ لیا تھا، یہ میرا بھائی ہے، مجھے چاہیے، نیکی لے لے گی. پھر آپ کیا ہوگا معاملہ؟ وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ. ایک درد تو یہ کہ مانگنے والا سامنے کون ہے؟ میری بہن ہے، میری بیٹی ہے. دوسرا درد یہ میری نیکیاں کم ہو گئی، اب جہنم میں چلا جاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے وقت آئے گا کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، بلکہ سامنے والے کے گناہ اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے اور گھسیٹ کر اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو اس دردناک اور رسوا کن عذاب سے بچائے. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ حقوق کا معاملہ ہے، اور یہ وہ حقوق ہے جو پڑوسیوں کی بات نہیں، مسلمانوں کی بات نہیں، عام انسانوں کی بات نہیں، غیر مسلموں کی بات نہیں، یہ اپنے سگے سمبندیوں کی بات ہے، یہ اپنے خون والے رشتوں کی بات ہے، یہ اپنے رشتہ داروں کی بات ہے جن کا ہم اور آپ کھا رہے ہیں، ہمیں احساس بھی نہیں ہو رہا ہے کتنا بڑا گناہ ہم کر رہے ہیں. اور افسوس تو یہ ہے اس معاملے میں مولوی اور غیر مولوی دونوں برابر نظر آ رہے ہیں، الا ماشاءاللہ. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو عالم علماء نہیں ہیں لیکن دے رہے ہیں. بہت سارے ایسے علماء ہیں جو مثال ہیں کہ باپ کے انتقال کے دوسرے دن انصاف کے ساتھ اپنی بیٹیوں، اپنے باپ کی بیٹیاں یعنی اپنی بہنوں کو اور اپنے بھائیوں کو سنت کے مطابق انصاف سے بانٹ کے دے دیا. ایسے بھی لوگ ہیں اپنے سماج آج کے دور میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو پروردگار ہمارے اور آپ کو یہ توفیق عنایت فرمائے کہ اللہ کے اس قانون شریعت کو، اس قانون وراثت کو ہم اور آپ پالن کر سکیں. اس میں تو کوئی ڈرائے دھمکائے نا کہ وہ صاحب کیوں نہیں کرتے. یہ ہر آدمی کا اپنا انڈیویژول معاملہ ہے، ہر آدمی کا اپنا گھر کا معاملہ ہے. اس میں پڑوسی کو ادھر کو ادھر کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر قیامت کے دن دامن داغدار نہیں ہونا دینا چاہتے ہیں تو اور ہمیں اور آپ کو یہ اپنے ہی گھر سے شروع کرنا ہوگا. سسرال سے ملے یا نہ ملے، سسرال سے ملے یا نہ ملے، لیکن اپنے گھر سے جو بھی بیٹیاں ودا ہوئی ہیں ان کو ضرور آپ دے دو. یہ نہ سوچو کہ مجھے میرے سسرال سے نہیں مل رہا ہے تو میں کیوں اپنے گھر سے اپنی بہنوں کو دوں. نہیں نہیں نہیں، آپ کو قیامت کے دن خود کو بچانا ہے تو
آپ اپنا دامن صاف کریے، وہ نہیں دیں گے تو آپ کے ساس سسر یا پھر جو آپ کے صالح حضرات ہیں وہ قیامت کے دن وہ پکڑے جائیں گے، لیکن آپ کو خود اپنے گھر سے جو آپ پر ذمہ داری ہے وہ دینی ہوگی۔ یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے اگر بیٹے نافرمان بھی ہوں، باپ کو حق نہیں ہے کہ وراثت سے اپنے بیٹوں کو بے دخل کر دے، نہیں حق ہے۔ یہ حق اللہ نے ماں باپ کو دیا ہی نہیں ہے کہ باپ یہ سوچے یہ بیٹا مجھے کما کے دیتا تھا، یہ نہیں دیتا تھا، اب جو کما کے دیتا تھا اسی کو پورا دے دیں گے اور جو نہیں دیتا تھا اس کا چھین نہیں۔ یہ دنیا کے قانونوں نے یہ اختیار دے رکھا ہے کہ بے دخل کر سکتے، اسلام نہیں دیا، یہ اللہ کی طرف سے آٹومیٹک ہے۔ بیٹا مانے گا، ماں باپ کے حقوق کو ادا کرے گا، اللہ کے ہاں اس کو پھل ملے گا، ثواب ملے گا، اس کی جنت بنے گی۔ اور اگر نہیں مانتا ہے، ستا رہا ہے، ان کے حقوق نہیں ادا کر رہا ہے، خرچے پانی نہیں دے رہا ہے، کل قیامت کے دن اس کی گرفت ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو پکڑے گا، اس کو سزائیں ملیں گی۔ لیکن اس کی بنیاد پر باپ کو ماں کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں میں سے کسی کو بھی جائیداد سے بے دخل کر دے۔ اتنا سخت اسلام کا قانون ہے میرے بھائیوں، لیکن ہمیں اور آپ کو سمجھنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد میں بھی ہمیں اور آپ کو توجہ دینے کی توفیق عنایت فرمائے۔ مال و جائیداد کا معاملہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہوتا ہے، انسان کا دل اس سے جڑا ہوا ہوتا ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے اس معاملے میں انسان اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول کے فرامین کے مطابق ڈھالے، لیکن ہمیں کرنا ہی ہوگا کیونکہ ہم مسلمان ہیں، اسی کے مطابق ہمیں اور آپ کو زندگی گزارنی ہوگی تاکہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ہمیں اور آپ کو بخش دے اور حقوق العباد کے معاملے میں ہمارا دامن بالکل صاف ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔